اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات سے متعلق ترغیب دی ہے تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رشتہ دار کافر رشتہ دار اور محتاج فقیر تھے، اور اسلام لانے سے پہلے یہ مسلمان جو اسلام لائے ہیں یہ اسلام لانے سے پہلے ان کی امداد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ تنگ دست تھے اور وہ محتاج تھے، ضرورت مند تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ امداد کرنے کو اچھا نہیں سمجھا کہ یہ کافر ہے، کیسے ہم ان کی مدد کریں، اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کے انہوں نے اس سے متعلق دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی لیس علیک الہدیٰ کہ اے پیغمبر آپ کی ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں، آپ کی ذمہ کیا ہے؟ صرف بات پہنچا دینا، تبلیغ کرنی ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے، باقی یہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کو ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ آپ کی ذمہ نہیں، آپ کی ذمہ بس تبلیغ کرنی ہے، اللہ کی بات، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے۔ باقی وہ کافر ہے، تنگ دست ہے، تم ان پر خرچ کرو گے، اے مسلمانوں یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کی ضروریات کو تم پورا کرو گے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو ان پر وہ تو تم اپنے لیے کرتے ہو، اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اسلام کے اندر ایک وسعت رکھی ہے اور مسلمانوں کو وسعت ظرفی کی ترغیب دی ہے کہ ظرف جو ہے وسیع ہونا چاہیے تمہارا، چاہے تمہارے سامنے والا کافر ہو چاہے مسلمان ہو، تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، تم اس کی ضرورت کو پورا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو اور دکھلاوا نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، پھر جو بھی ہے سامنے والا چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، یوفی الیکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس صدقے کا تمہیں پورا بدلہ دے گا، وانتم لا تظلمون اس خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تم پر ظلم نہیں کریں گے، تمہارے اس صدقے کے اندر یعنی جو اجر و ثواب ہے اس میں کمی نہیں کی ہے، پورا بدلہ دیا ہے۔ لیس علیک ہداہم آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں من یشاء جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیر اچھے مال میں سے فلانفسکم تو تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو۔ ایک عالم دین ایک بزرگ جو ہے وہ ہمیشہ خرچ کیا کرتا تھا اور غریبوں کی امداد کیا کرتا تھا، لیکن بار وہ قسم کھاتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ہے۔ تو ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یعنی اتنے صدقات خیرات نکالتے ہیں، غریبوں کا امداد کیا کرتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر کے آپ قسم کھاتے ہو کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کی، کوئی بھلائی نہیں کی۔ تو اس نے کہا میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کی ہے، اگر کی ہے کسی کی مدد تو اپنے لیے کی، اچھائی اگر میں نے کی ہے تو اپنے ساتھ کی ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھ کر سنا دی کہ اللہ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ فرما رہے کہ وما تنفقوا من خیر جو بھی کچھ تم خرچ کر رہے ہو فلانفسکم تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو۔ تو اس سے بھی ترغیب ملتی ہے کہ خرچ کر کے کسی کی مدد کر کے پھر احسان نہیں جتلانا چاہیے، کیونکہ خرچ کرنے کے بعد جو صلہ ملتا ہے وہ اپنی ذات کو ملتا ہے، انسان کو ہی اس کا اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ وما تنفقون اور تم خرچ نہیں کرتے الا مگر ابتغاء وجہ اللہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیر اچھے مال میں سے یوفی الیکم تو تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
باتیں سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔